بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدوس چینل کے معزز ناظرین کو خوشامدید۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث مبارک کی روشنی میں بتائیں گے کہ دجال کون ہے، دجال کے آنے سے پہلے مسجد اقصی میں کیا نشانیاں ظاہر ہونی ہیں، دجال اس وقت کہاں ہے، یہودی اس کو کیوں پکار رہے ہیں، دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، دجال یہودیوں کی کیسے مدد کرے گا، یہ کتنے عرصے تک زندہ رہے گا، دجال کی موت کیسے ہوگی، اس کو قتل کون کرے گا اور اس کے قتل کے بعد یہودی کیا کریں گے، اور اس کے بعد کیا قیامت قائم ہوگی۔ یہ ساری معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں شروع سے لے کر آخر تک ہر مسلمان لازماً تفصیلاً دیکھے۔ ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ دوستوں، دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودا کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کے قیام مسیح الدجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرسبز و شاداب کرے گا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھونگدار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف پہ رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا، یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خوش کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے، اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی
اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا، اور اس قسم کی بہت سی تکالیف اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام کر دے گا۔ یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے۔ امام احمد رحم اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کو یقین کر لو۔ یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کے نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن کی یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا ہے یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے۔ فرماتا ہے یوم نحشرہم جمیعا، ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عادت کاموں کو شعبدہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکے باز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی دے چکے ہیں۔ مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے، یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ صحیح بخاری صفحہ 253 میں ہے، اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائے گا، جن کے در سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے، بلکہ اپنی دنیاوی اغراض سے وہاں ہوں گے۔ ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت و محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی، اس وجہ سے انہیں زلزلے کے ذریعے سے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا۔ جب یہ ملعون ارض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا، ان دنوں مدینے میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو اپنے علم خداداد سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینے سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے؟ وہ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اسی بزرگ کو 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل نہیں رکھتے، ہاں اگر آپ ہمارے سامنے سے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہمیں مزید اطمینان ہو جائے گا۔
پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے جس کی لعنتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر معتقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے مریدین آپ کی گردن پہ چھری پھیریں گے مگر انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر اپنی خود ساختہ دوزخ میں انہیں ڈالے گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردے کو زندہ نہ کر سکے گا، اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب کر چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایات دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینار پہ جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سلم یعنی سیڑھی لے آؤ۔ سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ اب اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے، یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تم ہی کرو، اس لیے کہ تم میں سے بعض دوسروں کے لیے امام ہیں، اور اے امت محمدیہ، یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس فریضہ جہاد کو انجام دے۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ کہیں گے، میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاقت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبردآزما ہوں گے۔ مسلم شریف صفحہ 400 پر ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کی اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ قارئین کرام یاد رہے کہ شرح مشکات میں لکھا ہے کہ لد لام کے پیش کے ساتھ اور دال کی تجدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے، اس لیے وہ آپ کی سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں گھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، ادھر اللہ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ صحیح مسلم، ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو بھی وہ درخت اور پتھر کہے گا، اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر غرقد کا درخت ان کو پناہ دے کر ان کے حالات کو چھپائے گا۔ ترمذی صفحہ 365 پر ہے کہ دجال کے شر کا زمانہ 40 دن تک رہے گا۔ ان دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک مہینے کے اور ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض دنوں میں ہے یہ لمبے دن بھی دجال کے تصرفات اور اس کے استدراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے، کیونکہ وہ نالندی سورج کو روکنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی نمازیں پڑھنی چاہیے یا پورے سال کی نمازیں پڑھنا ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر 1 پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ شیخ محی الدین ابن عربی جو ارباب کشف و شہود حقیقین میں سے ہے فرماتے ہیں اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک بڑا بادل ہوگا اور کمزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے تو تاریکی میں تبدیل نہ ہوگی، اور سورج بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا، تو لوگ شریعت کے مسئلے کی روح سے اندازہ و تخمینے سے نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دجال کے فتنے کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی، اور وہاں پہنچ کر یہ دونوں حضرات دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبریاں دیں گے اور عام نوازشات کر کے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے، پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا۔ تمام روئے زمین امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہوگی، ظلم و ناانصافی کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا، تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 سال، ابو داؤد 8 سال، حاکم یا 9 سال، ترمذی ہوگی۔ واضح رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو 7 سال عیسائیوں کے فتنے کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگے گا، اور 8واں سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کے شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی برکت سے مخلوق نہایت امن و سکون میں رہے گی۔ صحیح مسلم صفحہ 401 پر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا۔ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پہ لے جائیں تاکہ وہاں پناہ لے لیں۔ وحی الہی کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعے میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے صرف وہی نظر آئیں گے۔ بعالم التنزیل میں ہے کہ ان کی شر سے بچنے کے لیے لوگ قلعوں کا رخ کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعوں میں وہ لوگ گھس نہ سکیں گے۔ اسی وجہ سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپنے کے علاوہ خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ لوگ قتل و غارت گری میں سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلاد شمال مشرق ہفت اقلیم سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریائے شور ہے، جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز کا چلانا ناممکن ہے۔ ان کے مشرقی و مغربی اطراف میں 2 پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی کہ جس میں یاجوج ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام ہے جس کا پایہ تخت یمن میں تھا۔ اس کی پیشانی کی دونوں جانبیں ابھری ہوئی تھی، اسی لیے اسے ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ الغرض اس کا گزر ادھر کو ہوا تو لوگوں نے یاجوج ماجوج کی تکالیف کی شکایت کی، تو اس نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسی آہنی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی 60 گز ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم پھر اسے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا جتنا انگوٹھا اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے، مگر وہ سوراخ
ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔ مسلم صفحہ 402 پر ہے کہ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب ان کی جماعت کا پہلا دستہ بحیرہ تبریہ میں پہنچے گا اس کا کل پانی پی کر خشک کر دے گا۔ بحیرہ تبریہ تبرستان میں ایک چشمہ ہے جس کی شکل مربع ہے۔ اس کا پاٹ 7 یا 10 میل ہے، نہایت گہرا ہے۔ جب پچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو دریا کا خشک ہونے کی وجہ سے کہے گی کہ شاید اس جگہ پانی ہوگا۔ یہ لوگ ظلم، قتل و قتال، پرداری، عذاب دہی اور قید کر کے لوگوں میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کریں گے۔ مسلم صفحے 401 پر ہے کہ اسی طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالیں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ خداوند کریم اس تیر کو خون میں لت پت واپس فرمائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے، اب تو ہمارے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی معاش کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا کلا 100 سوا اشرفی کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے۔ اس بیماری کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ، بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعے میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو حالات کا علم ہوگا تو تحقیقی حال کے لیے چند آدمیوں کو بیرون قلعہ بھیجیں گے اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی مکتر ہو رہی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دستے بدعا ہو جائیں گے۔ تب لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی جو متواتر 40 دن تک برسے گی، جس سے کوئی کچا پکا مکان اور خیمہ چھپر ٹپ کے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور بافراغت ہوگی۔ مسلم صفحہ 406 میں ہے کہ برکت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں زندہ ہوں گے۔ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے، کاش ہمارے فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے تو ہمارے ساتھ عیش کرتے، اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ روئے زمین پہ سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا، کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا، اعلیٰ اخلاقی زندگی ہوگی، سب کے سب لوگ احسان و طاعت الہی میں مصروف رہیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور اطاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی ایک دوسرے کو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ ترمذی میں ہے کہ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ مذکورہ حالات نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں مسلسل 7 سال تک ترقی کی منازل طے کرتی رہیں گی، لیکن باوجود اس کے کہ نیکی اور بھلائی بہت زیادہ ہوگی، خواہشات نفسانی اپنا سر نکالیں گی اور انسانوں کی ترقی کی راہیں مسدود کرنے کی کوششیں کریں گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا، آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پھر انتقال فرما کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ کتاب الوفا ابن جوزی رحم اللہ و مشکات میں ہے کہ آپ کے بعد ملک یمن کے رہائشی ایک شخص آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ ان کا نام جہجہ ہوگا اور قبیلہ قحطان سے اس کا تعلق ہوگا۔ آپ کے خلیفہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت کو سر انجام دیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہالت کی رسوم عام ہو جائیں گے اور علم بہت کم ہوگا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھس جائے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں
کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔